جہاں تک انتخابات کی بات ہے تو ہماری جماعت کے علاوہ تو کسی اور جماعت کی کوئی تیاری ہی نہیں. لیکن عوامی ایکشن کمیٹی نے شاہ صاحب عوام کی جو دکھتی رگ ہے اس کے اوپر میں نے تو دکھتی رگ بتا دی نا. مہاجرین کی سیٹوں سے جو بندہ منتخب ہو کے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں جاتا ہے, جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے, اس قانون کا اطلاق جو ہے وہ اس ممبر پہ نہیں ہوتا ہے, اس کے ووٹرز پہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس کی جوریڈکشن میں نہیں ہے. جھنڈا بھی ہمارے پاس ہے, قومی ترانہ بھی ہے, اور باقی چیزیں بھی. ہم ایز اے آٹونومس ریجن ہم آپریٹ کرتے ہیں. اگر یہ ساری فیسلٹیز کو ہم فرغو کرنا چاہتے ہیں, ہم چھوڑنا چاہتے ہیں, اور ایک مقامی حکومت کا اختیار استعمال کرنا چاہتے ہیں, تو ایکشن کمیٹی والے ہمیں قائل کر دیں. چائے کی پتی 1 نمبر بیچیں, دودھ بغیر ملاوٹ کے بیچیں. جب اس پہ آ جائیں گے, جب وہ اس پہ اتنے پاک صاف ہو جائیں گے, تو اس کے بعد پھر سیاست پہ ان سے بات ہو جائے گی. مہاجرین کی نشستوں کے حوالے سے جسٹس گیلانی صاحب ہیں, ان کا بھی آرٹیکل شاید آپ نے پڑھا ہو, انہوں نے بڑے دلائل کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس میں. جسٹس گیلانی صاحب تو صوبہ بنانے کے حق میں بھی ہیں. اچھا, اب میں ان پہ کیا کامنٹ کروں. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ایک بڑا مذائقہ خیز بیان دیا کہ آزاد کشمیر کے جو عوام ہیں ان کو وہ سہولیات میسر ہیں جو دنیا میں کہیں پہ بھی مطلب نہیں ہے, صرف آزاد کشمیر کے عوام کو وہ سہولیات میسر ہیں. پچھلے دنوں ایک انہوں نے اور نیلم میں ایک بیان دیا تھا, اصل مسلم لیگ نون ہے, جو لوگ ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں, اور جو باہر مسلم لیگ جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مطلب وہ بڑے دعوے کر رہے ہیں. وزیر اعظم انوار الحق صاحب کا کیا مشن ہے وہ تو میں سمجھ نہیں سکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, قرآن تبادلہ خیال کے ساتھ میں ہوں راجہ عثمان طائش. ناظرین, سیاست عربی کا لفظ ہے, اور سیاست کے جو اصل معنی ہے وہ عدل و انصاف ہے, تعلیم و تربیت ہے, اور لوگوں کو عدل و انصاف والی حکمرانی فراہم کرنا ہے. لیکن جو وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ اس لفظ کے معنی الٹ ہوتے گئے, اور سیاست میں جو لوگ آئے انہوں نے آہستہ آہستہ لوٹ مار, کرپشن اور اس طرح کے نظام جو ہے وہ متعارف کرانا شروع کر دیا. لیکن اس دور میں بھی ایسے بھی لوگ ہیں جو اصول پسندی کی سیاست کرتے ہیں, جو سیاست کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں, اور انہی میں سے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر سیاستدان ہیں, مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر ہیں شاہ غلام قادر صاحب, آزاد کشمیر کے اسپیکر بھی رہے. شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ. شاہ صاحب شروع کرتے ہیں یہیں سے. ہمارے کافی سارے ناظرین ہیں, انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب کو بلایا جائے اور ان کا انٹرویو ہونا چاہیے, تو آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آپ کی بڑی نوازش. بات کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں 2026 میں الیکشن کا سال ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال قبل الیکشن کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. اب اگر حکومتی اینڈ پہ دیکھیں تو ابھی تک چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی نہیں ہو سکی ہے, یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے, اور کافی سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ 1 سال قبل الیکشن کی تیاریاں شروع کی جاتی ہیں, خاص کر جو الیکشن کمیشن ہوتا ہے وہ تیاریاں ان کے اوپر زیادہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. تو چیف الیکشن کمیشن کی جو تعیناتی ہے وہ نہیں ہو سکی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون جو آزاد کشمیر اس کی جو تیاریاں اس حوالے سے آپ بتائیے گا. بہت شکریہ آپ کا. دنیائی طور پر 14 جنوری کو چیف الیکشن کمیشنر صاحب ریٹائر ہو گئے تھے, اور میرا موقف یہ ہے کہ کبھی بھی آئینی پوزیشن کو ویکینٹ نہیں رکھا جا سکتا. بالکل نہیں, دنیا میں کہیں نہیں رکھا جاتا ہے, لیکن یہ عجوبہ بھی آزاد کشمیر میں ہو گیا. اور میں کئی بار اس کی نشاندہی کی, پھر میں تنگ آیا, اور جب میں نے دیکھا کہ کوئی وزیر اعظم صاحب کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چیف الیکشن کمشنر کے ریٹائرمنٹ سے 15 دن پہلے وہ کنسلٹیشن کرتے, بالکل, اور کسی 3 نام 4 نام 5 نام جو بھی ہے وہ بھیج دیتے چیئرمین کشمیر کونسل ایسے. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ان کے پیچھے کیا راز تھے. پھر میں نے چیئرمین کشمیر کونسل جو وزیر اعظم پاکستان ہے ان کو بھی یاد کرایا کہ جی آزاد کشمیر میں یہ ایک آئینی خلا پیدا ہو گیا ہے, اس کے اوپر انہوں نے پھر اس پہ اپنے وزیر قانون جو ہمارے ہیں تاڑر صاحب, اعظم نذیر تاڑر صاحب, ان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جنہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ماجرا کیا ہے. میں نے اس کے بعد اسمبلی میں یہ بات اٹھائی کہ جی آپ کو چوائس میری ذات کی یا مسلم لیگ کی کوئی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ آئینی ہوتا ہے, اس کو پورا کیا جانا مقصود ہے, اور آپ 5 نام بھیج دیں 3 بھیج دیں, اور اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن بھی, اور دونوں چونکہ ایک ہی سوچ کے لوگ ہیں, یہ بھی پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں. لیڈر آف اپوزیشن تو نام بھیجے ہیں, لیکن نہیں میں آپ کو گزارش کروں کہ میں نے کہا جی آپ دونوں, آپ کا منبع تو ایک ہی ہے, صحیح بات, اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف.
تو حکومت کے وزیر اعظم بھی پی ٹی آئی سے ہی ٹکٹ پہ منتخب ہوئے. ابھی تک تو ان کے پاس پی ٹی آئی کا ٹکٹ, پی ٹی آئی کے ووٹر لیڈر آف دی اپوزیشن بھی پی ٹی آئی کے اس سے ٹکٹ سے منتخب. میں نے کہا بھائی آپ آپس میں بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے جو بھی 3 نام ہے 5 نام ہے آپ ان کو بھیج دیں, صحیح, کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہ پینل کو بھیجنا ہے. تو نہیں بھیجا. ہم نے پھر اب ہم نے بڑی کوشش کی, لیڈر آف دی اپوزیشن سے کئی ماہ سے کوشش کی, لیکن نہیں ہوا. بعد میں سنا کہ انہوں نے 4 نام بھیجے. اچھا, اب مجھے کل کسی نے کہا ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنے 3 نام بھیج دیے. اب 7 نام آئے ہیں. اب یہ جو ان کے 3 نام کا مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے کس کو بھیجے, تو اب تک یہ ہو جانا چاہیے. سوشل میڈیا پہ کل سے تو بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ وہ صداقت راجہ صاحب کا نام چل رہا ہے, وہ مبارکبادیں بھی شروع ہو گئی تھیں. میں پتہ نہیں وہ کہاں سے خبر آئی, میں نے جو چیک کیا اس کے مطابق تو ایسی کوئی بات ابھی انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے. صحیح. تو آزاد کشمیر میں جہاں تک انتخابات کی بات ہے تو ہماری جماعت کے علاوہ تو کسی اور جماعت کی کوئی تیاری نہیں. صحیح. لیکن ہماری جماعت کا واحد پاکستان مسلم لیگ نون ہے جس کے 33 حلقوں میں سے مستند 31 حلقوں میں مستند کینڈیڈیٹ موجود ہے. صحیح. 2 حلقوں میں کینڈیڈیٹ موجود ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی اس لیول کے نہیں ہے کہ الیکشن جیت سکیں. 31 حلقوں میں ہمارے موجود ہیں. آپ کی ایک آپ کا بیان بھی آیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو حلقوں میں کھڑے کرنے کے لیے امیدوار نہیں مل رہے. میں تو آپ کو مثال دے کے کہتا ہوں. اسی طرح پاکستان میں 12 حلقے ہیں مہاجرین کے, ان میں سے 11 حلقوں میں ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہے اور وہ 90 سے نہیں. یہ نہیں ہے کہ آج کی بات, ان سے آپ الیکشن کمیشن کا جو رپورٹ ہوتی ہے الیکشن وہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں. پاکستان کے مہاجرین کے پنجاب میں 10 ہیں, وہ 10 کے 10 میں ان کے پاس کینڈیڈیٹ جو 100 ووٹ لیتا ہے 200 ووٹ لیتا ہے. پنجاب میں تو وہ بالکل فارغ ہیں, تو ان کے پاس تو کینڈیڈیٹ نہیں ہے. یہاں پہ ان کے جو کینڈیڈیٹ ہے, ایک آدھ کوئی لڑا تھا تو وہ ادھر ادھر سے مجھے سفارشیں کرتے ہیں کہ ہم آ جائیں, تو میں کہتا ہوں نہیں. تو آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں, ایک مثال کے طور پر میں دے دوں کہ سینسا کال کا ہے کوٹلی میں. ہمارے پاس راجہ نصیر احمد خان صاحب ہمارے نائب صدر ہیں, اللہ ان کو صحت دے, وہ مستند امیدوار ہیں. ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی سے لڑے چودھری اخلاق صاحب, بالکل. پیپلز پارٹی سے شاید بشیر پہلوان صاحب لڑے تھے, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں. تو بشیر پہلوان صاحب کی وفات ہو گئی, اللہ ان کی مغفرت کرے. یہ کہاں آپ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کون ہے وہ؟ ان کو آپ پی ٹی آئی کے جو فارورڈ بلاک کے لوگ ہیں ان کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. ہمیں تو کسی جگہ سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح میں 18 حلقے گن چکا ہوں. 33 حلقے آزاد کشمیر میں سے 18 حلقوں میں پیپلز پارٹی کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں. وہ انتظار میں ہے کہ کب درخت میں سے پھل گرے گا اور ہم اس کو اٹھائیں گے اور ہم اس کو لگائیں گے. اور پاکستان کے 12 حلقوں میں سے 11 میں ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں. تو تیاری تو ہماری ہے. جب میں کل میں 5-6 دن اپنے حلقے انتخاب میں رہا, اچھا, اور پرسوں رات کو واپس آیا. کل میں کوٹلی گیا, وزیر امور کشمیر امیر مقام صاحب بھی ساتھ تھے. ہم گئے وہاں, ہمارا راج محل حلقے کا کنونشن تھا, وہ اٹینڈ کیا اور واپس آئے. 1-2 دنوں کے بعد باقی حلقوں میں بھی جائیں گے. تو ہم تو ایک کنٹینیوس پروسیس میں ہے. پھر ہم نے تنظیم سازی کی ہوئی ہے. ہمارے پاس تنظیم ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس تنظیم نہیں ہے آزاد کشمیر کے سوائے مسلم لیگ نون کے. اس لیے ہمیں یہ ایڈوانٹیج ضرور ہے. ابھی آگے اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. شنید یہی ہے کہ آنے والے الیکشن میں مسلم لیگ نون کی جو ہے وہی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو چلو اللہ کرے, ہماری دعائیں, ہماری بھرپور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میں اس میں جو میرا کوشچن تھا کہ ابھی تک چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی نہیں ہو سکی, اگر آگے مزید ڈیلے ہوتا ہے تو پھر یہ خدشہ نہیں ظاہر ہو سکتا, یا یہ خدشہ ظاہر ہو رہا ہے کہ شاید الیکشن ڈیلے ہوں؟ دیکھیں نا, میں تو وزیر اعظم انوار الحق صاحب کا کیا مشن ہے وہ تو میں سمجھ نہیں سکا. ان کو اس کنٹروورسی میں پڑھنا نہیں چاہیے. صحیح بات. وہ تمام 48 ووٹ ان کو مل گئے تھے, تو وہ سیاسی جماعت ان کے پیچھے ہے نہیں ہے. ان کو اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہیے, لیکن پڑھ گئے, لیکن روک نہیں سکیں گے ان کو. چیف الیکشن کمیشن ابھی میں نے پہلے گزارش کر دی کہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے 3 نام بھیجے ہیں. اب 15 تاریخ کو چیک کر لوں گا میں, تو پتہ لگ جائے گا کہ اس کی کیا ہے.
تو جو بھی نام آئے تو چیئرمین کشمیر کونسل جو وزیر اعظم پاکستان ہے وہ فوری ان کو ایکٹ کرنا چاہیے اور کوشش کریں گے وہ ایکٹ کریں اور چیف الیکشن کمشنر کا جو تعیناتی جو ہے وہ ہو جانی چاہیے. صحیح بات ہے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں ایک پچھلے دو سال سے ایک بڑی قوت ابھر کے سامنے آئی عوامی ایکشن کمیٹی. اب 29 سپتمبر کو انہوں نے ایک بہت بڑے احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے. پورا آزاد کشمیر لاک ڈاؤن ہوگا بقول عوامی ایکشن کمیٹی کے. ان کا جو سب سے بڑا مطالبہ سامنے آیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہاجرین کی جو سیٹیں ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے. اب کیا کہیں گے آپ خود لڑتے رہے مہاجرین کی نشستوں پہ. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ آئے تھے یہاں پہ اب ان کی تیسری نسلیں تو مہاجرین تو ویسے وہ ختم ہو گئے, مہاجر والا لفظ ہی ختم ہونا چاہیے. دیکھیں مہاجرین کی نشستوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا جی. میرا سوال یہ ہے, میرا کاؤنٹر کوشچن ہے. عوامی ایکشن کمیٹی تاجروں پر مشتمل. عوامی ایکشن کمیٹی کو پہلے اپنے اندر جھانکنا چاہیے. وہ اپنے دکانداروں کو کہتے ہیں کہ جو مرچ جو مسالہ ہم کھاتے ہیں وہ 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر جو ہیں کہ بھائی ہم 1 نمبر مسالہ بیچیں گے, ہم ہلدی میں ملاوٹ والا نہیں بیچیں گے. اچھا یہ رپورٹ بھی آپ کی اچھی بات ہے, یہ رپورٹ بھی سامنے آئی تھی کہ آزاد کشمیر میں موسٹلی چیزیں جو ہیں وہ 2 نمبر فروخت ہو رہی ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں, کوکنگ آئل سب اسٹینڈرڈ کوکنگ آئل نہیں بیچیں گے. وہ یہ سب سے پہلے یہ کریں نا, آزاد کشمیر کے عوام کے لیے یہ بات تو کریں, ہم ان کا ساتھ دیں گے نا. صحیح. اس پہ وہ نہیں جاتے, اس پہ ان کو جانا چاہیے. کیوں نہیں جائیں گے آپ بھائی؟ آپ تو تاجروں کے نمائندے ہیں, آپ تو یونینز آپ نے بنائی ہوئی ہیں, تو بازاروں کے ایسوسیشنز بنائی ہوئی ہیں. آپ فٹ پاتھ پہ قبضہ جو دکانداروں نے کیا ہے آپ ان کو کہیں, آپ کی تنظیم ہے, آپ کہیں کہ بھائی فٹ پاتھ پہ آپ جو ہے نا سامان نہ رکھا کریں, سڑکوں پہ سامان نہ رکھا کریں. جو بجلی گھر کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ آپ نے تو وہاں سے کنیکشن دکانوں پہ دیا ہوا ہے کمرشل پرپس کے لیے, کمرشل پرپس, وہ نہیں کریں گے. جو کام آپ کا ہے وہ آپ نہیں کر رہے, وہ آپ کر سکتے تھے اور آپ کو کچھ کرنا نہیں تھا, اس میں آپ کے کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے, کوئی کچھ نہیں. آپ ایک آئینی اور سیاسی معاملہ فرض کریں, دکانداری ان کا پیشہ ہے, مجھے بتا دیں میں کر سکوں, میں نہیں کر سکتا, مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا ہے, کیا وہ وزن جو ہے صحیح تولتے ہیں یا نہیں تولتے ہیں, یہ میں نہیں کر سکتا. اسی طرح جو لائر ہے, وہ جو قانون دان ہے, وہ قانون کی جو چیزیں ہیں جو سمجھتے ہیں وہ وہی سمجھتے ہیں, میں تو نہیں سمجھ سکتا. تو وہ آپ سیاست میں دخل دے. لیکن عوامی ایکشن کمیٹی نے شاہ صاحب عوام کی جو دکھتی رگ ہے اس کے اوپر میں نے تو دکھتی رگ بتا دی نا کہ ملاوٹ شدہ مسالہ جو ہے اس کو روکے نا, ملاوٹ شدہ دودھ ہے جو فروخت ہوتا ہے اس کو روکے نا. لیکن عوام اس کی وجہ سے جو عوام کو ریلیف ملا, مطلب بجلی کی قیمتیں کم ہوئی, آٹے کی قیمتیں کم ہوئی. تو بجلی کی قیمت اور آٹے کی قیمت میں اگر ہم لوگ بیچ میں نہ پڑتے تو کم نہ ہوتی. اچھا, ہم لوگ پڑھے اور اس میں وزیر اعظم پاکستان سے میں نے 2-3 دفعہ بات کی, اور اس کے بعد پھر باقی تمام پارٹیز نے بات کی, اور صحیح تب جا کے ہوا. لیکن چلے ہم ان کو کریڈٹ دے بھی دیں. تو بھائی جو آپ دیکھیں نا, آپ دوسرے سے مطالبہ کر رہے ہیں, جو آپ خود کر سکتے ہیں وہ تو کر لیں. پہلے وہ کر لیں کہ دودھ میں ملاوٹ والا دودھ نہیں بیچنے دیں گے, اشیاء خوردنوش میں ملاوٹ, جو تمام تیل سے لے کے بناسپتی گھی سے لے کے مسالہ جات میں اور ہر چیز میں آپ دیکھیں, جو آٹے میں, چاول میں. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو وہ کہہ رہے ہیں یہ چھوٹا لیول ہے, اس کو ہم کر لیں گے. پہلے جو نہیں چھوٹا بڑے کے. اب آتے ہیں جو آپ کا سوال, ہمیں یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر اس کا ٹائٹل کیا ہے, آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر. کیا ہم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر میں سے ریاست اور جموں کا لفظ کاٹ دیں؟ کیا ہم اس کو کاٹ دیں؟ اگر کاٹ دیتے ہیں, اگر ساری سیاسی جماعتیں اس پہ تیار ہو جاتے ہیں تو کاٹ دیں, کوئی حرج کی بات نہیں. صرف آزاد کشمیر, صرف آزاد کشمیر. پھر آزاد کشمیر میں سینسس کے مطابق جو پاپولیشن ہے وہ 22 لاکھ جو وہاں پہ پریزنٹ ہیں, 5 سے 7 لاکھ ہمارے پاکستان میں رہتے ہیں اور باقی باہر رہتے ہیں. 42 لاکھ کی آبادی ہے. راول پنڈی ضلع سے کم آبادی ہے, راول پنڈی ضلع سے کم آبادی ہے. اگر سارے مل کے یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی اس کو ہم نے حکومت آزاد کشمیر قرار دینا ہے, تو میں کون ہوتا ہوں اس کی مخالفت کروں گا؟ صحیح بات.
میں تو نہیں کروں گا. پھر میں کہوں گا چلیں، لیکن ہمیں دلیل سے قائل کریں. ہاں تو پھر اگر کل ہم سے مطالبہ ہوگا کہ یہ 22 لاکھ کے لوگوں کے لیے کیا ضرورت ہے کہ سپریم کورٹ اور آزاد کشمیر ہو، پر یہ بھی مطالبہ ہو سکتا ہے یہ 22 لاکھ کی آبادی کے لیے جو راولپنڈی ضلع کی آبادی سے کم ہے، ضلع استور سے رقبے میں کم ہے، تو ان کے لیے ہائی کورٹ کی بھی کیا ضرورت ہے. اچھا، اس میں ایک مین جو کوشچن ہے نا وہ یہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں، مہاجرین کی سیٹوں سے جو بندہ منتخب ہو کے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں جاتا ہے، جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے، اس قانون کا اطلاق جو ہے وہ اس ممبر پہ نہیں ہوتا ہے، اس کے ووٹرز پہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کی جوریڈکشن میں نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا نا، یہ چونکہ اقوام متحدہ میں جب یہ کیس گیا، ہم نے یہ کہا، ہمارا موقف یہ تھا کہ ہم مہاراجہ کی حکومت کے اس فیصلے کو، الحاق ہندوستان کے فیصلے کو نہیں مانتے. ہم نے بغاوت کی اور ہم نے انقلابی ایک حکومت ریاست کی قائم کی جس کے سربراہ غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان تھے. بالکل. ہم کیا اس موقف سے پیچھے آ جائیں؟ اگر ہم پیچھے آ جاتے ہیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر پیچھے آ جاتے ہیں، کسی کو شوق ہے پیچھے آنے کا، تو قائل کریں نا، آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، ہم سے ذرا ڈائلاگ کریں نا. ہمارا تو مطالبہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان نے لداخ کو الگ کر دیا، یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا. جموں کشمیر، جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے، اس کو الگ یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا. اور انہوں نے کہا یہ ہمارا آئینی حصہ بھی، فوجی حصہ تو تھا ہی. 2019 کے بعد جو آئین میں پروویژنس تھی وہ بھی ختم کر دی. اب مسئلہ کشمیر کا ڈسپیوٹڈ نیچر کیسے برقرار ہے؟ اگر انٹرنیشنل لاء کے حساب سے دیکھیں تو ڈسپیوٹڈ نیچر تو برقرار ہے، چونکہ آزاد کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ، پاکستان نے کبھی نہیں کہا کہ میرا ایریا، کہ یہ میرا حصہ ہے. ڈسپیوٹڈ نیچر ہے، اور پاکستان نے ہمیں جھنڈا بھی ہمارے پاس ہے، قومی ترانہ بھی ہے، اور باقی چیزیں بھی. ہم ایز اے آٹونومس ریجن ہم آپریٹ کرتے ہیں. اگر یہ ساری فیسلٹیز کو ہم فرغو کرنا چاہتے ہیں، ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، اور ایک مقامی حکومت کا اختیار استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ایکشن کمیٹی والے ہمیں قائل کر دیں. تمام سیاستدانوں کو بلائیں، وہ ہمیں قائل کریں کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں. لیکن اس میں ایک اور سوال ہے شاہ صاحب، کہ اگر مہاجرین کی سیٹیں ہیں تو جو اوورسیز کشمیری ہیں ان کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اوورسیز کی نمائندگی دے دی گئی، تو ایک سیٹ ہے وہ ایک سیٹ دے دی گئی نا اوورسیز کی. دوسری بات یہ ہے کہ اوورسیز میں سے زیادہ تر لوگ الیکشنوں میں یہاں پہ ان کے ووٹ درج ہیں. کل اگر ہندوستان نے ایگری کر لیتا ہے، ہندوستان دیکھیں نا، ہندوستان چاہتا کیا ہے؟ ہندوستان نے 42 لاکھ ڈومیسائل جاری کیے مقبوضہ جموں کشمیر میں. کل اگر وہ کہتا ہے یہ جی ہم کرتے ہیں، تو ہم کیا یہ 10 لاکھ مہاجرین جو پاکستان میں آباد ہیں، جو بونافائیڈ ہیں ریاست کے باشندے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں نہیں ہم ووٹ کو ختم کرتے ہیں ان کا. ہندوستان 42 لاکھ بڑھا رہا ہے، ہم 10 لاکھ چھوڑ رہے ہیں. نہیں، جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو ووٹ کا حق ختم نہ کریں، ان کو آپ آزاد کشمیر میں آ کے وہاں ووٹ ڈال سکتے ہیں. وہاں کہاں سے کون سے قانون؟ رائے شماری کا ووٹ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں رائے شماری کے ووٹ میں اور آزاد کشمیر قانون اسمبلی کے ووٹ میں فرق ہے. نہیں دیکھیں نا، یہی ایک ہے. ان کو چونکہ بہت ساری باتوں کا علم نہیں ہے، تو ان کو چاہیے نا کہ کچھ آئینی کوئی سیاسی لوگوں سے بشارت کریں. اور جو بات میں نے پہلے کہی ہے کہ جب مسالے کو 1 نمبر بیچنے کی تیاری کریں، چائے کی پتی 1 نمبر بیچیں، دودھ بغیر ملاوٹ کے بیچیں، جب اس پہ آ جائیں گے، جب وہ اس پہ اتنے پاک صاف ہو جائیں گے، تو اس کے بعد پھر سیاست پہ ان سے بات ہو جائے گی. مہاجرین کی نشستوں کے حوالے سے جسٹس گیلانی صاحب ہیں، ان کا بھی آرٹیکل شاید آپ نے پڑھا ہو، انہوں نے بڑے دلائل کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس میں. جسٹس گیلانی صاحب تو صوبہ بنانے کے حق میں بھی ہیں. اچھا، اب میں ان پہ کیا کامنٹ کروں؟ میں آزاد کشمیر کے صوبہ بنانے کے حق میں تو نہیں ہوں، وہ قابل احترام ہے جسٹس گیلانی صاحب. لیکن دیکھیں نا، آزادانہ رائے رکھنا تو کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اس کے ریپرکیشنز پہ غور کرنا چاہیے. تو اس کے لیکن اس میں شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو مہاجر سیٹ سے جو بندہ منتخب ہو کے اسمبلی میں پہنچتا ہے تو وہاں کی قانون سازی کرتا ہے، لیکن وہ قانون اس کے اوپر امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا، نہ اس کے ووٹرز کے اوپر ہوتا ہے؟ جوریڈکشن کی وجہ سے نہیں. دیکھیں نا، جوریڈکشن کا تو ایشو ہے. میں قانون سازی تو آزاد کشمیر کے لیے ہوتا ہے. جی اس کو ہم اس لیے انٹیکٹ رکھتے ہیں مہاجرین کو، کہ مہاجرین کو ہم دیتے کیا ہیں؟ مہاجرین کو ہم اس لیے انٹیکٹ رکھتے ہیں کہ کسی وقت ہندوستان، جو ہمیں اندازہ ہے اب
2019 کے بعد وہ کسی وقت بھی ابھی آرمینیا اور آذربائیجان کا مسئلہ حل ہو گیا نا، اب مسئلہ فلسطین ہے اور اس کے بعد کشمیر ہے. صحیح بات. تو کسی وقت بھی رائے شماری کی بات ہوگی. اچھا. تو وہ کون لوگ ہیں؟ کیوں ہم اپنے ووٹ بینک کو کیوں ختم کریں؟ وجہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ جو مطالبہ ہے یہ مطلب غیر ضروری مطالبہ ہے. یہ غیر ضروری ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ضرورت، ہاں اس کی ضرورت وہ تو مہاجرین کے نشستوں میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ان کو آپ یہ چیز نہ دیں، یہ چیز نہ دیں. لیکن دیکھیں نا، جو سیاست کے اسرار و رموز سے واقف نہیں ہے، جو ریاست کے سیاسی، جو ہم نے ہمارے اکابرین نے جو جدوجہد کر کے آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو حقوق دلوائے ہیں، ہم اس میں کسی صورت کمی نہیں کرنے دیں گے. اور یہ جو عمارت کھڑی ہے 13ویں ترمیم کے بعد، ہم زیادہ طاقتور ہو گئے جو مسلم لیگ نون نے کی تھی. تو مجھے بتا دیں آپ کہ ایک عمارت کھڑی ہے، اس میں سے ایک اینٹ نکال دیں، ایک پتھر نکال دیں، گیپ تو آ گیا. اس کے بعد دوسری اینٹ نکالنے میں پھر کوئی دیر نہیں لگے گی. جب دوسری اینٹ نکلی تو عمارت ہی گر جائے گی، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اچھا، 13ویں ترمیم کی آپ نے بات کی، تو راجہ فاروق حیدر صاحب کے دور میں آزاد کشمیر کی جو ممبران اسمبلی تھے، بیوروکریٹس تھے، لینڈ افسران تھے، ان کی تنخواہوں میں 300 گنا اضافہ کیا گیا اور عوام بیچارے وہیں کے وہیں رہے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ 300 کسی لینڈ افسران. دیکھیں یہی ایک میں نے اطلاعات کو درست چیک کر لیں آپ. نہیں کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں. صحیح. آزاد کشمیر کے بیوروکریٹ کی پہلے تنخواہ پاکستان کے بیوروکریٹ سے کم ہوا کرنی تھی ایک زمانے میں. صحیح. اور آج سے 30-35 سال پہلے اس کو ہم نے اٹھپار لایا. آج پاکستان کا جو بھی افسر جس گریڈ میں جو تنخواہ لیتا ہے، آزاد کشمیر والا وہی تنخواہ لیتا ہے، کہیں اضافہ نہیں ہے. لینڈ افسران کو یہ تھا کہ لینڈ افسران کے لیے انہیں ایک شاید 2 لاکھ روپے کا ایک اسپیشل پیکیج دیا گیا یا 3 لاکھ روپے کا، کہ وہ وہاں پہ رہ کے ان کو وہ جو کام کرتے ہیں اس تنخواہ کے علاوہ ان کو ایک کوئی دیا جائے. اس طرح کے کوئی ایک بات تھی جو مجھے پوری طرح علم ہے. لیکن میں تو آزاد کشمیر میں بعض دور دراز علاقے ہیں جس میں میرا حلقہ بھی شامل ہے، ڈاکٹرز کو ڈاکٹر جو ہیں ہم بھرتی کرتے ہیں کہ آپ دور ہارڈ ایریا میں رہیں تو ہم آپ کو 3 لاکھ روپے اضافی تنخواہ کے علاوہ 3 لاکھ روپے دیں گے. اس پہ کیوں نہیں اعتراض ہوتا کسی کو؟ ارکان اسمبلی کی جو مراد میں اضافہ، کون سے اضافہ ہوا؟ ارکان اسمبلی کی 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے، اس کو کیا مراد ہے؟ اس اچھا، پہلے کم تھی نا، میں بڑھائی گئی تھی. نہیں، ابھی اگر گلگت بلتستان میں جائیں تو تقریباً 5 لاکھ روپے ہیں، پنجاب میں جائیں تو 4.5 لاکھ روپے. عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک یہ بھی مطالبہ ہے کہ مراد یافتہ جو طبقہ ہے ان سے مراد واپس نہیں. میں یہ کہتا ہوں پہلے وہ مسالہ اور دودھ کو ٹھیک کریں، ٹھیک ہے نا. پہلے ہم پہ انگلی اٹھانے سے پہلے وہ دودھ 1 نمبر بیچیں، ملاوٹی دودھ نہ بیچیں، وہ مسالہ 2 نمبر نہ بیچیں، پھر اس کے بعد ہم پہ بات کریں. اچھا شاہ صاحب، گزشتہ روز وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ایک بڑا مذائقہ خیز بیان دیا کہ آزاد کشمیر کے جو عوام ہیں ان کو وہ سہولیات میسر ہیں جو دنیا کی عوام کو کہیں پہ بھی مطلب نہیں ہے، صرف آزاد کشمیر کے عوام کو وہ سہولیات میسر ہیں. تو ہمیں تو وہ سہولیات نظر نہیں آ رہی ہیں. آپ کو مجھے نہیں پتا کہ کس طرح میں انہوں نے یہ بات کہہ دی. میں اب یہ اس کا جواب تو وہی دے سکتے. صحیح بات ہے. اچھا، پچھلے دنوں انہوں نے اور نیلم میں ایک بیان دیا تھا کہ جو اصل مسلم لیگ نون ہے، مطلب جو لوگ ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں، اور جو باہر مسلم لیگ جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مطلب وہ بڑے دعوے کر رہے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے جو لوگ ہیں ارکان اسمبلی مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کے جو اسمبلی میں پہنچے، پھر گورنمنٹ کو سپورٹ کیا آپ نے. دیکھیں نا، ہم ایک سسٹم کا حصہ ہیں. وزیر اعظم صاحب جو مرضی کامنٹ کرتے رہے، مسلم لیگ کا صدر تو میں ہی ہوں، ان کو میں پسند ہوں یا نہ ہوں. جب تک مسلم لیگ کے کارکن چاہیں گے اور جب تک ہمارے قائد میاں محمد قاضی صدر میاں محمد نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب چاہیں گے، اس وقت تک تو میں ہی ہوں. اور اگر ان کو کوئی اعتراض ہے تو وہ بات کرتے رہے. ہمارے ارکان اسمبلی مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنایا ہوا.
انہوں نے کوئی ایسا نہیں ہے کہ لیکن وہ آپ نے بہت دفعہ ان کو گورنمنٹ سے نکلے ہیں وہ نہیں، ہم نے ان کو یہ نہیں کہا، ہم نے اپنی رائے دی اور اس رائے کو ہم نے مرکزی حکومت تک اور مرکزی پارٹی تک پہنچایا صحیح کہ جی ہمیں الگ ہو جانا چاہیے. ہمارے وزراء نے اپنی ریزننگ دی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا، سیاست میں کبھی 2 قدم آگے چلنا پڑتا ہے، 1 قدم کبھی پیچھے آنا پڑتا ہے. صحیح تو یہ سیاست کے تقاضے اور ہوتے ہیں. تو اس لیے میں ذاتی طور پر تو وزراء کے کسی اقدام کے میں وزراء کو ڈیفینڈ بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. جس دن وہ کہیں گے کہ ہم مسلم لیگ میں نہیں ہیں، جیسے کہ فارورڈ بلاک والے کہتے ہیں ہم آپ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، ہمارے مسلم لیگی نے نہیں کہا کسی نے کہ ہم مسلم لیگ کے نواز شریف کے فیصلے کو نہیں مانیں گے. صحیح. تو جس دن جب تک وہ کہتے ہیں ہم نواز شریف کے فیصلے کو مانیں گے، شہباز شریف کے فیصلے کو مانیں گے، تو میرے لیے وہ اتنا ہی قابل ہے. مرکز سے جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ہم اس کو مانیں گے. ٹھیک. آپ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مسلم لیگ کی جو مرکزی قیادت ہے آپ اس کے بڑے قریب ہیں شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب اور مریم بی بی کے. تو اب آنے والی اگر گورنمنٹ بنتی ہے آزاد کشمیر میں تو پارلیمانی لیڈر تو آپ ہی ہوں گے. ٹھیک ہے نا، یہ تو ایک روایت ہمارے پاس جو یہ روایت ہے، یہ ساری روایت جو ہے برطانیہ کے مدر آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے. صحیح. تو اسی روایتاً یہی ہوتا ہے جو پارٹی کا صدر ہوتا ہے، اگر وہ الیکشن میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ پارلیمانی لیڈر. بالکل. اچھا، میرا آخری سوال یہ ہے کہ ابھی تک آزاد کشمیر میں احتساب بیورو کے سربراہ کی تعیناتی نہیں ہو سکی ہے، اور بہت سارے ایسے محکمے جن کی سربراہ ابھی تعینات ہیں وہ بغیر سربراہوں کے محکمے چل رہے ہیں، اور بلکہ پی ایس سی کمیٹی بھی جو ہے وہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے وہ بھی نہیں بنائی گئی تھی، فعال نہیں تھی. تو ابھی ہفتہ قبل اس کا نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے، تو کیا اس پہ آپ کی رائے ہے؟ یہ دیکھیں نا، احتساب کا عمل جو ہے آزاد کشمیر رکا پڑا ہے، اور وزیر اعظم کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. نہیں، کسی کو پوچھنے والا کوئی نہیں. احتساب بیورو کو جو ہے وہ طاقتور ہونا چاہیے. بالکل. اور اس کے لیے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اس کے پیرامیٹرز کا تعین کیا جائے، تو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ منوان عمل کرتے ہوئے یہ کون سی اتنی بات ہے اتنا کہ جی اس کو آپ 6 مہینے لمبا کر دیتے ہیں، سال لمبا کر دیتے ہیں. مشکل سے 2 سال کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنی. بالکل 2 سال کے بعد. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، پہلے دن سے بن جانا چاہیے تھا. بالکل ایسی. یہ کون سی بات تھی کہ جی ابھی تو یہ ملغوبہ حکومت ہے، مکس اچار ہے، بس اسی طرح ہی چلے گا. شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہماری بھرپور دعا آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ آپ کو اگلے پروگرام میں مزید زحمت دیں گے. جو الیکشن قریب آتے جائیں گے آپ کی کیا اسٹریٹجیز ہیں، مسلم لیگ نون کس اسٹریٹجی کے ساتھ میدان میں اترے گی، تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین، آج کا پروگرام یہیں تک. خدا حافظ.